آج ذکر کرتے ہیں وارث کربلا، وارث خون حسین، وارث دین محمد، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، امام زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے، لٹتے ہوئے زینب کی ردا دیکھ رہا ہے۔ کتنا کٹھن مرحلہ تھا امام علیہ السلام کے لیے، 72 شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سر، نیزے کی انیوں پر سوار، بلکہ اس قافلے میں سوار آپ کی مائیں بھی تھی، بہنیں بھی تھیں اور بیٹیاں بھی تھیں۔ کسی نے پوچھا مولا اب ہر وقت الشام کر کے کیوں روتے ہیں؟ ایک ایک رسی اور 9 گردنیں تھیں۔ سکینہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ سجاد بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ ہمارا جلتی ہوئے خاک سے استقبال کیا، ہم آل رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج ذکر کرتے ہیں وارث کربلا، وارث خون حسین، وارث دین محمد، علی ابن الحسین، سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کا لقب سید الساجدین ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پروردگار عالم ہی عزت عطا کرتا ہے اور وہی ذلت عطا کرتا ہے، اور پروردگار عالم نے ایسی عزت عطا کی، ایسا سجدہ ادا کیا ہوگا امام سید الساجدین نے کہ پروردگار عالم کی طرف سے امام کو لقب ملا سید الساجدین کا۔ امام زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی خوبصورتی، خدا جانے کتنی خوبصورتی سے عبادت کی ہوگی کہ اللہ نے لقب دے دیا زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کتنا مشکل اور کتنا کٹھن مرحلہ دیکھا۔ یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ روز عاشور امام علیہ السلام نے اپنے پیاروں کے لاشیں دیکھے اور عصر عاشور انہی لاشوں کو کٹی اور پھٹی ہوئی حالت میں دیکھا اور انہی لاشوں کو پامال کیا گیا گھوڑوں کے سوموں سے۔ امام علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا۔ سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے، لٹتے ہوئے زینب کی ردا دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھے وہ زنجیر کو، کیا طوق کو دیکھے، رسی میں سکینہ کا گلا دیکھ رہا ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں صبر اور شکر ملتا ہے۔ کن کن موقعوں پر امام علیہ السلام نے شکر کیا؟ جو موقع صبر کے تھے ان پر امام علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کتنا کٹھن مرحلہ تھا امام علیہ السلام کے لیے، 72 شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سر، نیزے کی انیوں پر سوار، قافلہ اسیران کربلا و شام، مولا کے ساتھ صرف وہ کٹے ہوئے سر ہی نہیں بلکہ اس قافلے میں سوار آپ کی مائیں بھی تھی، بہنیں بھی تھیں اور بیٹیاں بھی تھیں۔ امام علیہ السلام ہاشمی تھے، غیرت مند سادات تھے۔ پروردگار عالم ہی جانتا ہے کہ کس حوصلے سے امام سجاد علیہ السلام نے وہ کوفہ اور شام کا خونی منظر دیکھا۔ مدینے میں امام سجاد علیہ السلام الشام 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 کر کے روتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا اب ہر وقت الشام کر کے کیوں روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ مجھے آج بھی شام کا وہ خونی منظر یاد ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ شام کی تنگ گلیاں ہیں، شام کے تنگ بازار ہیں، بازار میں ہجوم ہے، بھیڑ ہے اور ہر طرف شور ہی شور ہے، کہیں پر شادیانے بج رہے ہیں، کہیں پر ڈھول بج رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ایک رسی اور 9 گردنیں تھیں، ایک ایک زنجیر اور کئی کئی ہتھ کڑیاں تھیں۔ میرے مولا نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری 4 سالہ معصومہ بہن سکینہ ہے جس کے گلے کی رسی تنگ ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتی۔ میں نے اس کے ساتھ بولنے کی کوشش کی لیکن بچی کے گلے سے آواز نہیں آئی۔ میں نے قریب آ کر کہا سکینہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ ہاتھ کا اشارہ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا کہ رسی اتنی تنگ ہے کہ سکینہ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، سکینہ بول نہیں سکتی۔ مولا نے فرمایا کہ سکینہ مجھ سے بہت سوال کیا کرتی تھی۔ جب صبح کو بیٹھتی تو دیکھتی کہ پنچھی اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں تو پوچھتی بھیا یہ پنچھی کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا یہ اپنی روزی کی تلاش میں باہر نکلے ہیں۔ جب شام ہوتی وہی پنچھی اپنے گھر جاتے تو پوچھتی بھیا اب یہ پنچھی کہاں جا رہے ہیں؟
تو میں کہتا یہ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، تو بچی رو کر پوچھتی سجاد بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ میں نے ان چھوٹے بچوں کی بھوک بھی دیکھی، پیاس بھی دیکھی، اور ان پر ہوتا ہوا ہر ظلم دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ عصر عاشور جب خیام کو لوٹا جا رہا تھا تو میری 4 سالہ بہن کے کانوں سے شمر نے گوشوارے اتارے نہیں بلکہ ایسے چھینے کہ جب تک میری 4 سالہ معصومہ بہن زندہ رہی تب تک وہ کروٹ بدل کر سو نہیں سکتی تھی۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس شام کی بھیڑ میں، اس ہجوم میں، اس بجتے ہوئے ڈھول میں، ان شادیانوں میں اپنی ماؤں، پھوپھیوں اور بیٹیوں کے سروں کو سر برہنہ دیکھا۔ اور جب ہم کوفہ کے بازار میں داخل ہوئے تو کوفہ کی عورتوں نے ہمارا پتھروں سے استقبال کیا، ہمارا جلتی ہوئے خاک سے استقبال کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مستور نے چند خرمے اور روٹیوں کے ٹکڑے ہماری طرف اس طرح پھینکے کہ میری پھوپھی زینب کی چیخ نکل گئی اور رو کے کہتی ہے کوفے والو ہمیں پہچانو، ہم آل رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب یزید کے دربار میں جاتے ہیں، اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں، لیکن جب یزید کو دربار میں اپنے نانا کی منبر پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے یزید تو جتنی بھی کوشش کر لے، تو جتنی بھی تدبیریں آزما لے، تو جتنی بھی چالاکیاں کر لے، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ یزید مسکرا کر کہتا ہے کہ دیکھ آج میں جیت گیا، آج مجھے فتح حاصل ہوئی، اگر آج میرے آباء و اجداد ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے احد اور بدر کا بدلہ کیسے لیا ہے۔ میرے مولا فرما رہے جب یزید یہ بات کر رہا تھا اسی وقت اذان کا ٹائم ہوا، اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر آیا تو میرے مولا نے فرمایا یزید سن اور سمجھ، جو تو اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہے، جو تو اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے، اگر تو اذان میں تیرے نانا کا نام ہے تو تیری جیت ہے، اور اگر اذان میں محمد رسول اللہ ہے تو پھر ہماری جیت ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں فرمایا میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، اور یہ اذان میرے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے۔ یزید نے جب قیدیں رہا کر دیں، امام علیہ السلام جب مدینہ گئے اس وقت بھی یزیدی لشکر نے کڑا پہرا رکھا، سخت پہرا رکھا کہ نہ آل رسول سے کوئی مل سکے، نہ آل رسول کسی سے مل سکے، نہ یہ کسی کو اپنا احوال بتا سکیں، نہ کوئی ان سے ان کا حال دریافت کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود جنگ جاری تھی، جو امام سجاد علیہ السلام نے تلوار سے نہیں لڑی بلکہ اپنے اخلاق سے لڑی، اپنی دعاؤں سے لڑی اور اپنی عبادتوں سے لڑی۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کا مجموعہ جو صحیفہ سجادیہ لکھا اسے زبور آل محمد بھی کہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے دنیا کو درس دیا اور دنیا کو بتایا کہ حقوق کیا ہیں، حق کا متعارف کرایا، حقوق بتائے کہ مومن پر سب سے پہلا حق اس کے پروردگار عالم کا ہے، دوسرا حق اس کی ماں کا ہے، تیسرا حق اس کے رشتہ داروں کا ہے۔ آپ نے حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد کا بتایا۔ آپ نے بتایا کہ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا۔ آپ نے بتایا کہ عبادت سب سے بڑی طاقت ہے ایک مومن کی۔ آپ نے دنیا کو عبادت کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے خلق خدا کی خدمت کی۔ روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی کمر پر اس قدر اناج لاد کر لے جایا کرتے تھے، رات کو ہر ایک مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اناج دیا کرتے تھے، اور اس طرح آپ خلق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ سے بات منوانے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے مسلمانوں کو اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے بتایا کہ پروردگار عالم کس طرح انسان کے قریب ہو سکتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ انسان کس طرح اپنا تعلق پروردگار عالم سے مضبوط بنا سکتا ہے، اور اس کا ذریعہ آپ نے دعاؤں کا بتایا، آپ نے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا۔ اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے طالب علم امام محمد باقر، امام جعفر صادق، کہ جنہوں نے پوری کائنات میں علم کو بانٹا، جنہوں نے کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام سے پھر کربلا، اور کربلا سے پھر مدینہ اللہ کی توحید منوائی
اور مدینے میں حالات و واقعات کے مطابق خاموش رہ کر بغیر تلوار اٹھائے اپنی دعاؤں کو ہتھیار بنایا اور دنیا کو بتایا کہ توحید کے لیے جہاد ایسے بھی ممکن ہے۔